اپوزیشن جماعتوں کی تحریک عدم اعتماد اور وزیر اعظم عمران خان کی حکومت دونوں کا سیاسی مستقبل اس وقت ایک اہم ترین سوال سے جڑا ہے کہ ملکی سیاست کا پہیہ گھمانے والی طاقتور ترین فوجی اسٹیبلشمنٹ دونوں میں سے کس کا ساتھ دے گی۔ اس ملک کا بچہ جانتا ہے کہ اگر مقتدر قوتوں نے اپوزیشن کا ساتھ دیا تو اس کی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی، لیکن اگر وزیر اعظم اسٹیبلشمنٹ کو رام کرنے میں کامیاب ہو گئے تو وہ اپنے اقتدار کے 5 برس پورے کر کے جائیں گے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ملکی سیاسی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان میں کسی بھی اپوزیشن کی حکومت مخالف تحریک تب ہی کامیاب ہوئی ہے جب اسے اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد حاصل ہوئی ہے، اور وہ بھی خاموش طریقے سے نہیں بلکہ کھلم کھلا۔ تاہم شاید یہ ملکی سیاسی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ حزب اختلاف نے کسی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لاتے ہوئے ساتھ میں یہ دعویٰ بھی کیا کہ اس مرتبہ فوجی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہے گی، اور اگر ایسا ہوا تو وہ عمران خان کو اقتدار سے بے دخل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ دوسری جانب حکومتی وزراء بار بار یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ حکومت کے ساتھ ہے اور وہ اپوزیشن کی سازش کا حصہ نہیں بنے گی۔ تجزیہ کاروں کے خیال میں اگر اپوزیشن کی بات مان لی جائے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے تو پھر تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ماضی کی طرح اب بھی وزیر اعظم کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس بار فرق صرف اتنا ہے کہ ماضی میں حکومت اور فوجی قیادت کے مفادات ایک ہوتے تھے، لیکن اس بار عمران خان نے کمانڈر پر اپنے آئینی اختیارات کی بندوق تان رکھی ہے اور اسے اپنا ساتھ دینے پر مجبور کر رہے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے آنے والی اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا پلان حزب اختلاف نے نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ نے تیار کیا تھا، جس کا بنیادی مقصد ایک اور توسیع حاصل کرنا تھا۔ تاہم جب وزیر اعظم کو یہ خبر ملی کہ نیوٹرل ہونے کے دعوے کے باوجود فوجی اسٹیبلشمنٹ کا جھکاؤ اپوزیشن کی جانب ہے تو انہوں نے خطرناک ہو جانے کی دھمکی دہرا دی، اور ایسی خبریں سامنے آنا شروع ہو گئیں کہ وزیر اعظم نے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے کوئی نوٹیفیکیشن سائن کر کے رکھ دیا ہے۔ لہٰذا کہا جاتا ہے کہ فوجی قیادت کو فوری طور پر پیچھے ہٹنا پڑا، جس کے بعد جہانگیر خان ترین بیرون ملک روانہ ہو گئے اور گجرات کے چودھریوں نے دوبارہ حکومت کے ساتھ کھڑے رہنے کے عزم کا اظہار کر دیا۔ لہٰذا اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہاتھ ہونے کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ موجودہ حالات میں وزیر اعظم کو اقتدار سے بے دخل کرنے کا ایک اور راستہ ان کے خلاف الیکشن کمیشن میں زیر سماعت تحریک انصاف کا فارن فنڈنگ کیس ہے، جس کی سماعت مارچ کے پہلے ہفتے سے شروع ہونے جا رہی ہے اور جلد فیصلے کا امکان ہے۔ کپتان حکومت کے خاتمے کی امید لگائے اپوزیشن ذرائع اب اس امید کا اظہار کر رہے ہیں کہ شاید ان کے تحریک عدم اعتماد لانے سے پہلے ہی فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہو جائے اور کپتان گھر چلا جائے، لیکن حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ کام اتنا آسان نہیں، اور اگر ایسا کوئی فیصلہ آیا تو عمران خان کی جانب سے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ ویسے بھی اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کوئی ایسا فیصلہ دے بھی دے تو یہ معاملہ سپریم کورٹ جائے گا، جہاں حتمی فیصلہ ہوگا۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں عمران خان اور اپوزیشن دونوں کے مستقبل کا فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے اور آخری فیصلہ اسی نے کرنا ہے۔ تاہم مقتدر حلقوں کے لیے بڑی مشکل عمران خان کے آئینی اختیارات ہیں، جن کے تحت وہ کسی بھی وقت نیا فوجی سربراہ مقرر کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اسٹیبلشمنٹ کھل کر اپوزیشن کا ساتھ نہیں دے پا رہی۔ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے جاری سیاسی سرگرمیوں سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ سیاستدان کامیابی کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ عمران خان کے اتحادیوں کو توڑے بغیر معاملہ بنتا نہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر چلنے والی حکومت کی اتحادی جماعتیں مسلم لیگ ق اور MQM واضح الفاظ میں بتا چکی ہیں کہ انہیں کوئی اشارہ نہیں ملا، لہٰذا وہ اب تک حکومت کے ساتھ ہیں۔ مسئلہ یہ بھی ہے کہ اپوزیشن نے حکمراں جماعت تحریک انصاف کے اندر سے ایک فارورڈ بلاک کے سامنے آنے کی امید لگائی تھی، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل ہونے کی وجہ سے ابھی تک ایسا نہیں ہو پایا۔ اس دوران جہانگیر ترین بھی علاج کی غرض سے بیرون ملک روانہ ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب چودھری پرویز الہی بھی اپوزیشن کے ساتھ معاملات تقریباً طے کر لینے کے بعد اب دوبارہ ایک ٹویٹ کے ذریعے یہ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ حکومت کے اتحادی ہیں اور وزیر اعظم اپنی 5 سالہ اقتدار کی مدت پوری کریں گے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ حکومت
اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل ہونے پر بھی راضی نہیں ہے اور چاہتی ہے کہ وہ کھل کر اس کا ساتھ دے۔ جب عمران کابینہ کے ایک اہم رکن سے اسٹیبلشمنٹ کی غیر جانبداری پر سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ نیوٹرل اسٹیبلشمنٹ حکومت کے لیے موضوع نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے تو اس کا مطلب حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ کاف لیگ کے لیڈر سینیٹر کامل علی آغا نے ایک ٹی وی ٹاک شو میں واضح الفاظ میں کہا تھا کہ جب اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے تو حکومت کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید بھی بارہا کہہ چکے ہیں کہ عمران خان حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد حاصل ہے۔ انہوں نے تو یہ تک کہا تھا کہ اپوزیشن والوں کو اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ان کی گردن پر نظر آئے گا۔ دوسرے روز ایک نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے لے کر ایک عام سپاہی تک ہر کوئی وزیر اعظم عمران خان کے پیچھے کھڑا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کا ہر شہری بھی کپتان کے پیچھے کھڑا ہے۔ دوسری جانب ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت سے عمران خان کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے منصوبے پر مسلم لیگ نون کے اندر بھی تحفظات پائے جاتے ہیں اور لیگی سیاستدانوں کا ایک بڑا گروپ اسے ووٹ کو عزت دو کے نعرے کی نفی قرار دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف نے بڑی منت سماجت کے بعد نواز شریف کو تحریک عدم اعتماد لانے پر راضی کیا تھا اور یہ یقین دہانی بھی کروائی تھی کہ ان کی تحریک کامیاب ہوگی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس سے پہلے سن 2019 میں بھی شہباز شریف نے نواز شریف کو اس بات پر راضی کیا تھا کہ جنرل باجوہ کی توسیع کے حق میں ووٹ دیا جائے تاکہ عمران خان کو اقتدار سے بے دخل کیا جا سکے۔ پیپلز پارٹی کو بھی کچھ ایسی ہی یقین دہانیاں کرائی گئی تھیں۔ تاہم توسیع کے بعد اسٹیبلشمنٹ دوبارہ سے عمران خان حکومت کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور اپوزیشن کے ساتھ پھر دھوکہ ہو گیا۔ افسوسناک بات ہے کہ کچھ اپوزیشن لیڈر ایسے بھی ہیں جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تصادم کا انتظار کر رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ایسے کسی بھی اقدام کی وجہ سے عمران حکومت کو ہٹانے میں مدد ملے گی، لیکن دوسری جانب سیاسی تجزیہ کار اس خدشے کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر عمران خان اور فوجی قیادت کے مابین کسی مس ایڈونچر کی صورت میں کوئی تصادم ہوا تو اس کے نتیجے میں ملک مارشل لاء کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔